محسن آقا 8 سال کے ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سعدہ اپنی میکے لے کر گئی۔ سعدہ قبیلہ طے کے ایک شاخ بنو معن کے لڑکے ثعلبہ کی بیٹی تھی، جن کی شادی قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرجیل سے ہوئی تھی۔ سعدہ اپنے پیارے بیٹے کو اپنے میکے لے کر گئی تو وہاں ایک انتہائی قیامت خیز حادثہ پیش آیا۔ قبیلہ بن قین بن جبیر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر دھاؤ بول دیا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ ظالم جن لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں سعدہ کا پیارا بچہ زید بھی تھا۔ ان دنوں طائف کے قریب عکاظ کا میلہ لگتا تھا، جس میں ہر طرح کی ضرورت کا سامان بکتا تھا۔ اسی میلے میں یہ لوگ زید کو بھیجنے کے لیے لے کر پہنچے اور حکیم بن حزم نے بچے کو خرید لیا۔ حکیم بن حزم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزم کو بچہ بہت پسند آیا۔ وہ اسے لے کر اپنی پھوپھی کے پاس پہنچے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں اسے نذر کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیارے بچے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں دیکھا تو اس کی عادات و اطوار آپ کو بہت پسند آئی اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بچے کو مانگ لیا۔ حضرت زید کی قسمت کھل گئی اور وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر صرف 15 سال تھی اور اس کے چند سال بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت زید آپ کی خدمت میں رہتے رہے اور ان کی یہ خدمت گزاری اور غلامی رنگ لائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اور سرپرستی میں سب سے بڑی سعادت جو حضرت زید کو ملی وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی آسمانی کتاب قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا۔ ہزاروں سال سے کروڑوں انسان ان کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک اسی طرح نہ جانے کتنے انسان کرتے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے۔ دن گزرتے رہے اور زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے۔ ادھر ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ان کا جگر گوشہ مکے میں ہے۔ زید کے والد حارثہ اور چاچا کعب تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حارثہ، آپ انتہائی کریم اور شریف النفس انسان ہیں، ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجیے۔ اس کی جدائی کے صدمے سے اس کی ماں کا برا حال ہے اور ہمارا سکون بھی جاتا رہتا ہے۔ آپ جو فدیہ فرمائیں گے حاضر ہیں، مگر بچے کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ کعب نے کہا، آپ کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں پوری توقع ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ جو فدیہ چاہیں گے وہ ہم بلا تعامل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اپنے جگر گوشے کی جدائی تمہارے لیے بہت شاق ہوگی اور اس کی ماں بھی اس کے غم میں بے قرار ہوگی۔ رکو، میں زید کو بلاتا ہوں۔
میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کریں تو میں ہرگز کوئی فدیہ نہ لوں گا۔ تمہارا بچہ ہے، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ میرے پاس ہی رہنا چاہتا ہے یا رہنا پسند کرتا ہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں خواہ اسے نکال دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر کعب اور حارثہ بہت خوش ہوئے اور بولے، آپ نے تو یہ انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی۔ بے شک آپ زید کو بلائیے اور اس سے معلوم کر لیجیے۔ زید کے والد حارثہ اور چاچا کعب بجا طور پہ یہ خیال کرتے تھے کہ زید جو ہی انہیں دیکھے گا ان سے لپٹ جائے گا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، اور اتنے دنوں کی غلامانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کے لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا۔ زید بلائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے کہا، تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ زید: جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور وہ میرے چاچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ان دونوں کو بھی جانتے ہو اور مجھ سے بھی واقف ہو۔ میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ مگر یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں تھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ہستی کی غلامی میں تھے جن کی غلامی کے مقابلے میں دنیائے جہاں کی بادشاہی ہیچ ہے۔ زید نے ایک نظر باپ اور چاچا پر ڈالی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تو آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتا۔ حارثہ اور کعب نے خلاف توقع بیٹے کی طرف سے یہ بات سنی تو کہا، زید، کیا ہم تمہارے باپ اور چاچا نہیں ہیں؟ کیا تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ زید کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بر آئی ہوئی آواز میں بولے، ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، بے شک یہ میرے چاچا ہیں، بے شک میری ماں بھی مجھے یاد کر رہی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا کے جو اوصاف میں نے دیکھے اور مجھے تعزیز ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر حارثہ اور کعب نے کہا، زید، اگر ایسی بات ہے تو ہم خوشی خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم یہیں رہو، تمہاری خوشی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجموعے میں اعلان فرمایا، آپ لوگ گواہ رہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں نے زید کو منہ بولا بیٹا بنایا۔ حارثہ اور کعب حیران تھے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب ہے یا واقعی زمین پر کوئی عظیم فرشتہ اتر آیا ہے۔ اور اس کے بعد قریش کے لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ وہی زید ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت عمر اپنے دور میں جب حضرت اسامہ کا وظیفہ مقرر کرنے لگے تو اپنے بیٹے کا وظیفہ 2500 مقرر کیا اور حضرت اسامہ کا 3000، اور جب حضرت عبداللہ نے شکایت کی تو فرمایا، عبداللہ، اسامہ کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں محبوب تھے، اور اسامہ خود تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں
محبوب تھے۔